بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اسلام میں اہل بیت کا سوال آخر اتنا بڑا سوال کیوں بن گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک خاندان رفتہ رفتہ محبت کے دائرے سے نکل کر مذہبی مرکزیت کے دائرے میں داخل ہو گیا؟ کیا واقعی رسول اللہ نے اپنے بعد ایک ایسا خانوادہ چھوڑا تھا جس کی طرف امت کو رجوع کرنا تھا؟ کیا واقعی اسلام میں ایک مقدس خاندان موجود ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ المودہ فی القربہ کی آیت اس دعوے کے لیے اتنی واضح نہیں جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہے، اور اگر المودہ فی القربہ کافی نہیں تو پھر یہ پوری عمارت کھڑی کس چیز پر ہے؟ جواب میں عام طور پر تین چیزیں بتائی جاتی ہیں: آیت تطہیر، حدیث کسا اور حدیث ثقلین۔ صدیوں سے یہی تین ستون اس تصور کو سہارا دیتے رہے ہیں کہ اسلام میں ایک خاص خاندان عام مسلمانوں سے مختلف مقام رکھتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یا پھر ہم نے یہاں بھی وہی غلطی دہرائی ہے جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا تھا؟ عجلتا، تم نے جلدی کی، یعنی تم نے مفہوم کو اخذ کرنے میں جلدی کی۔ لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ایک اور بنیادی سوال پوچھنا ضروری ہے: رسول اللہ کے قریب کون تھا؟ کیا صرف مروجہ اہل بیت یا ازواج مطہرات بھی؟ کیا صرف رشتہ دار یا وہ صحابہ بھی جنہوں نے ہجرت کی، بدر میں شرکت کی اور اپنی زندگیاں اس مشن پر قربان کر دیں؟ اور سب سے اہم سوال: کیا قربت خود بخود مذہبی اختیار پیدا کرتی ہے یا صرف فضیلت؟ شاید پوری گفتگو کی کنجی اسی سوال میں چھپی ہوئی ہے۔ آئیے آیت تطہیر کی طرف جانے سے پہلے اس بنیادی سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں: رسول اللہ کے قریب کون تھا؟ یہ سوال جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا سادہ ہے نہیں، کیونکہ جب ہم قرب کہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک خاص تصویر ابھرتی ہے: اہل بیت، رشتہ دار، خاندان۔ لیکن قرآن کا نقشہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رسول اللہ کے گرد قرب کے کئی دائرے تھے۔ ایک دائرہ ازواج مطہرات کا تھا جن کے سیاق میں اہل بیت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ قرآن ان سے کہتا ہے: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ غور کیجیے، یہ ایک غیر معمولی اعزاز ہے۔ لیکن یہ اعزاز انہیں کیوں ملا؟ کیا اس لیے کہ وہ کسی خاص نسل سے تھیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے سب سے قریب دائرے میں تھیں۔ ان کے گھروں میں وحی اترتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اس مشن کی پہلی گواہ تھی۔ اس کے بعد اہل بیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ کے گھرانے سے وابستہ تھے، جن کا تعلق اس مرکز سے تھا جہاں سے دعوت اسلام پھیل رہی تھی۔ اور پھر ایک اور قرب تھا، شاید رشتے سے نہیں، مشن سے پیدا ہونے والا قرب۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، سلمان، ابو ذر، خباب، وہ لوگ جنہوں نے مکہ کے اندھیروں میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہجرت کی، بدر میں کھڑے ہوئے، احد میں زخمی ہوئے اور خندق میں ڈٹے رہے۔ پھر مہاجرین تھے، انصار تھے، اہل بدر تھے، اہل بیت رضوان تھے، السابقون الاولون تھے۔ قرآن ان سب کا ذکر کرتا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی فضیلت کا ذکر کرتا ہے۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے: رسول اللہ کے قریب کون تھا؟ ازواج، اہل بیت، اصحاب، اہل بدر، مہاجرین، انصار، یا یہ سب؟ شاید قرآن کا جواب یہی ہے: یہ سب۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک اور سوال ناگزیر ہو جاتا ہے: کیا قرب خود بخود مذہبی اختیار پیدا کرتا ہے؟ کیا رسول اللہ کے قریب ہونا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ انسان دین کا مستقل مرجع بن جائے، یا قرب صرف فضیلت پیدا کرتا ہے؟ یہ سوال معمولی نہیں، کیونکہ آیت تطہیر، حدیث کسا اور حدیث ثقلین تینوں کو سمجھنے کی کنجی اسی سوال میں پوشیدہ ہے۔
پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن قرب کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر ہم آیت تطہیر کی طرف چلیں گے۔ اور اب آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں جسے صدیوں سے اہل بیت کی مذہبی مرکزیت کے سب سے بڑے دلائل میں شمار کیا جاتا ہے، آیت تطہیر۔ لیکن آیت کے ایک حصے کو پڑھنے سے پہلے آئیے پورا منظرنامہ دیکھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک آیت کو سمجھنے کے لیے صرف آیت کافی نہیں ہوتی، اس کا سیاق بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر قرآن ان سے کہتا ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو۔ پھر کہتا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولی کی نمائش نہ کرو۔ پھر اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وأطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ غور کیجیے، ابھی تک مخاطب کون ہے؟ نساء النبی، ازواج مطہرات۔ پھر اچانک وہ مشہور جملہ آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس کے فوراً بعد قرآن دوبارہ کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اب ذرا رک کر سوچئے، یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ عام گھر نہیں ہیں، یہ وہ گھر ہیں جہاں وحی اتر رہی ہے، جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، جہاں رسول اللہ رہتے ہیں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں پہلی بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ان گھروں کی فضیلت تھی یا نہیں، یقیناً تھی، یہ عام گھر نہیں تھے، اور یقیناً ان گھروں سے وابستہ لوگوں کی ایک خاص اہمیت بھی تھی، لیکن اصل سوال کچھ اور ہے۔ کیا فضیلت جانشینی پیدا کرتی ہے؟ کیا طہارت مرجعیت پیدا کرتی ہے؟ کیا قرب مذہبی اختیار پیدا کرتا ہے؟ غور کیجیے، یہ وہ سوال نہیں جو آیت پوچھ رہی ہے، یہ وہ سوال ہے جو بعد کی صدیوں نے آیت سے پوچھا، اور شاید یہیں سے دو مختلف راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ آیت کو اس کے اپنے سیاق میں پڑھتا ہے، اور دوسرا اس سے ایک ایسا نتیجہ اخذ کرتا ہے جو خود آیت کے الفاظ میں موجود نہیں۔ اور شاید آیت تطہیر کی پوری بحث میں اصل سوال یہی ہے، کیا قرآن اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہے یا دین کی دائمی مرجعیت متعین کر رہا ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک نہیں، اور اگر یہ فرق مٹ جائے تو پھر صرف مروجہ اہل بیت ہی نہیں، ازواج مطہرات بھی دین کا مستقل مرجع بن جائیں گی، اور اہل بدر بھی، اور السابقون الاولون بھی۔ لیکن کیا قرآن واقعی یہی کہہ رہا ہے، یا ہم ایک بار پھر آیت سے ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں؟ یہیں سے حدیث قصہ کی بحث شروع ہوتی ہے، اور اب ہم اس روایت کی طرف آتے ہیں جس نے آیت تطہیر کی پوری بحث میں مرکزی کردار ادا کیا ہے، حدیث قصہ۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اپنی چادر کے نیچے جمع کیا اور پھر دعا فرمائی۔ صدیوں سے اس روایت کو اہل بیت کی خصوصی حیثیت کے ایک بڑے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پوچھنا ضروری ہے، حدیث قصہ آخر ثابت کیا کرتی ہے؟ کیا یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ ان لوگوں کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے تھے، یا یہ بتاتی ہے کہ یہی لوگ دین کے مستقل وارث اور مرجع ہیں؟ غور کیجیے، یہ دو بالکل مختلف دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ یہی دین کا مستقل مرجع ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، کیونکہ کسی دائرے کی نشاندہی کرنا اور بات ہے، اور اسی دائرے کو قیامت تک کے لیے مذہبی مرجع قرار دینا بالکل دوسری بات، اور شاید یہی وہ فرق ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی قابل غور ہے، تاریخ میں اہل بیت کے مناقب صرف ایک رخ سے نہیں آئے، مختلف خاندانوں اور مختلف گروہوں نے اپنے اپنے فضائل بھی روایت کیے، اسی لیے بعض روایتوں میں دائرہ ایک طرح بنتا ہے اور بعض روایتوں میں دوسری طرح۔ لیکن اصل سوال افراد کی فہرست نہیں، اصل سوال اس فہرست سے اخذ کیا جانے والا نتیجہ ہے۔ فرض کیجئے قصہ، حدیث قصہ پوری طرح درست ہے،
تب بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک خاندان کی نشاندہی کی تھی یا ایک مذہبی ادارہ قائم کیا تھا؟ یہ سوال معمولی نہیں، کیونکہ اگر حدیث قصہ صرف شناخت کر رہی ہے، آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کسی خاندان کو، تو ایک نتیجہ نکلے گا، اور اگر وہ مذہبی مرجعیت قائم کر رہی ہے، اتھارٹی قائم کر رہی ہے، تو بالکل دوسرا نتیجہ نکلے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روایت خود اس دوسرے دعوے کو واضح الفاظ میں بیان نہیں کرتی۔ شاید اسی لیے حدیث قصہ کے بعد ایک اور روایت سامنے لائی جاتی ہے، ایک ایسی روایت جسے بہت سے لوگ اس خلا کو پر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حدیث ثقلین۔ اور اب ہم اس روایت کی طرف آتے ہیں جسے بہت سے لوگ اس پوری بحث کا فیصلہ کن ثبوت مانتے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا، حدیث ثقلین، جس میں کہا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ روایت مسلم تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انگیز روایتوں میں سے ایک ہے، شاید اس لیے کہ یہ صرف محبت کی بات نہیں کرتی، یہ رہنمائی کی بات کرتی ہے، لیڈرشپ کی بات کرتی ہے، مرجعیت کی بات کرتی ہے، اور مستقبل کی بات کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، جب ہم حدیث ثقلین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک روایت نہیں آتی، دو متبادل قرتیں آتی ہیں، ایک سنی قرت ہے اور ایک شیعی قرت۔ ایک کہتی ہے کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ دوسری کہتی ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور شاید یہیں سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر رسول اللہ واقعی امت کو اپنے بعد کسی مرجع کی طرف لوٹا رہے تھے تو وہ مرجع کہاں ہے؟ قرآن، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اطرت، اطرت کون ہے؟ اس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا اطرت صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے؟ اگر ہیں تو ان کے بعد کیا ائمہ؟ تو کون سے ائمہ؟ زیدیہ کے ائمہ، اسماعیلیہ کے، یا اثنا عشریہ کے؟ اور اگر اثنا عشریہ کے تو پھر 12ویں امام؟ اگر وہ غائب ہیں تو امت ان سے رجوع کیسے کرے؟ ذرا غور کیجیے، یہ سوال کسی فرقے کے خلاف نہیں، یہ خود روایت کے اندر پیدا ہونے والا سوال ہے، کیونکہ اگر مرجعیت کا دعویٰ ہے تو مرجع قابل رسائی بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ قرآن تو باقی رہ جائے گا، لیکن دوسرا ستون تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو جائے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اطرت کی تعریف پر خود امت متفق نہیں ہو سکی۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے، کتاب اللہ و سنتی، یہاں بھی سوال ختم نہیں ہوتا، کیونکہ سنت کا سوال اطرت کے سوال سے کم پیچیدہ نہیں۔ سنت کیا ہے؟ اس کی حدود کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس کس شکل میں محفوظ ہے؟ کیا سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہیں یا دو مختلف چیزیں؟ اور اگر مختلف ہیں تو پھر سنت تک رسائی کا راستہ کیا ہے؟ گویا ایک طرف اطرت کا سوال ایک اوپن کوسچن ہے، دوسری طرف سنت کا بھی یہی حال ہے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں مسلم فکر ایک غیر معمولی بحران سے دوچار ہوتی ہے۔ لوگ قرآن سے نکلے تاکہ ایک دوسرا سہارا تلاش کریں، لیکن پھر اس دوسرے سہارے کی حدود اربع ہی واضح نہ ہو سکی، اور یہیں ہمیں ایک نہایت اہم سوال کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے، کیا رسول اللہ واقعی امت کے لیے دو مستقل مراجع چھوڑ گئے تھے، یا انہوں نے ایک محفوظ مرجع چھوڑا اور باقی سب کو اسی کی روشنی میں سمجھنے کو کہا تھا؟ کیونکہ اگر دوسرا مرجع خود مستقل اختلاف کا موضوع بن جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت آخر لوٹے کس کی طرف؟ یہی سوال اب ہماری پوری گفتگو کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اب ہمیں آیت تطہیر، حدیث قصہ اور حدیث ثقلین تینوں کو ایک جگہ رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ اور اب شاید ہم پوری گفتگو کے سب سے اہم سوال تک پہنچ گئے ہیں، اصل مغالطہ کہاں پیدا ہوا؟ کیا آیت تطہیر میں، یا حدیث قصہ میں، یا حدیث ثقلین میں؟ شاید نہیں، شاید مسئلہ کسی ایک آیت یا ایک روایت میں نہیں تھا،
مسئلہ ان سے نکالے گئے نتائج میں تھا۔ غور کیجیے، رسول اللہ کے قریب لوگ تھے، بہت قریب لوگ، ازواج مطہرات تھیں، اہل بیت تھے، السابقون الاولون تھے، اہل بدر تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے۔ قرآن ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، ان کے مقام کا اعتراف کرتا ہے، ان کی کردار کو سراہتا ہے۔ یہ سب درست ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک خاموش تبدیلی شروع ہوئی۔ پہلے قرب کو فضیلت سمجھا گیا، پھر فضیلت کو مرکزیت سمجھا گیا، پھر مرکزیت کو اتھارٹی سمجھا گیا، پھر اتھارٹی کو تقدیس سمجھا گیا، اور آخرکار تقدیس کو موروثی حق سمجھ لیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں راستے الگ ہونے لگے، کیونکہ قرآن فضیلت کو تسلیم کرتا ہے، احترام کو تسلیم کرتا ہے، قرب کو تسلیم کرتا ہے، لیکن فضیلت مرجعیت نہیں، احترام اجارہ داری نہیں، اور قرب موروثی اختیار نہیں۔ اور شاید یہی وہ فرق تھا جو آہستہ آہستہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ہم نے محبت کو مرجعیت میں بدل دیا، فضیلت کو جانشینی میں بدل دیا، اور قربت کو مذہبی اختیار میں۔ حالانکہ یہ تینوں باتیں الگ الگ تھیں، اور شاید اسی لیے جتنا ہم قرآن کے قریب جاتے ہیں اتنا ہی ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے۔ قرآن اہل بیت کی عزت کرتا ہے، ازواج مطہرات کی عزت کرتا ہے، مہاجرین و انصار کی عزت کرتا ہے، اہل بدر کی عزت کرتا ہے، سابقون الاولون کی عزت کرتا ہے، لیکن قرآن ان میں سے کسی کو بھی دین کا موروثی دروازہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کا اصل اصرار نسب پر نہیں، تقوی پر ہے۔ شاید پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہی اسلام کا انقلاب تھا، ایک ایسی دنیا کے خلاف جہاں انسان کی قیمت اس کے خون سے لگائی جاتی تھی، اس کے خاندان سے لگائی جاتی تھی، اس کے قبیلے سے لگائی جاتی تھی، اور ایک ایسی دنیا کے حق میں جہاں انسان کی قدر اس کے نسب سے نہیں، اس کے کردار سے، اس کے عدل سے، تقوی سے ہو۔ اس لیے قرآن ہمیں بار بار خاندانوں کی طرف نہیں لوٹاتا، اصولوں کی طرف لوٹاتا ہے۔ اور شاید اہل بیت کی سب سے بڑی تکریم بھی یہی ہے کہ انہیں قرآن کے مقابلے میں نہ کھڑا کیا جائے، بلکہ انہیں بھی اسی قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے جس کی روشنی میں وہ خود جیے تھے۔ اور شاید اس پوری گفتگو کا حاصل بھی صرف اتنا ہی ہے کہ دین کا مرکز ایک خاندان نہیں، اللہ کی ہدایت ہے، اور انسان کی قدر اس کے نسب سے نہیں، اس کے تقوی سے متعین ہوتی ہے۔ واللہ